اب نبوت کا چوتھا سال شروع ہو رہا ہے، دعوت اسلامی دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، سورۃ الشورى کی آیات نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کیجئے، جو اہل ایمان آپ کے پیچھے چلیں ان کے لیے اپنی شفقت کا بازو جھکا دیجئے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے گھر پر دعوت کا اہتمام کیا، بنو ہاشم کو مدعو کیا۔ اس مجلس میں حمزہ بھی ہیں، عباس بھی ہیں، ابو طالب بھی ہیں، ابو لہب بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں۔ کھانے کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تقریر کی، توحید کا پیغام سنایا اور کہا اے فاطمہ بنت محمد، اے علی، اے عباس، تم سب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ انقذوا انفسکم فانی لا املک لکم من اللہ شیئا۔ سب خاموش تھے۔ حضرت علی عمر میں کم سن تھے، اٹھے اور بولے کہ بہر صورت میں آپ کی مدد کروں گا۔ ابو لہب قہقہا لگانے لگا، اس کی ہنسی میں یہ طنز تھا، یہ اشارہ تھا کہ اس دعوت کو ختم ہو جانا ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ دعوت اسلامی دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ حکم ہوا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ اے پیغمبر جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے علی الاعلان لوگوں کو بتا دیجئے، اور جو لوگ پھر بھی شرک کریں آپ ان کی پرواہ مت کیجئے، اور یقین رکھیے گا کہ میں آپ کی طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ آپ کا استہزاء کرتے ہیں، جو لوگ آپ کو مذاق بناتے ہیں۔ ان قریب ہم انہیں جہنم کا عذاب چکھائیں گے۔ اب علانیہ دعوت اور حق کا برملا اعلان کا وقت آ چکا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم صفا پہاڑی پر چڑھے اور آواز دی یا صباح یا صباح یا صباح۔ یہ دشمن کے خطرے کا اعلان تھا، یہ ایمرجنسی الارم تھا۔ سنتے ہیں کہ پورا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم پہاڑی کی چوٹی پر ہیں، مجمع پہاڑ کے دامن میں ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا لوگو اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے دشمنوں کا ایک زبردست لشکر ہے، کیا تم میری بات کو یقین مانو گے؟ کیا تم میری بات کو مانو گے؟ پورا مجمع بیک زبان بولا کیوں نہیں، ہم نے تو آپ پر جھوٹ کا کبھی تجربہ نہیں کیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا انی انا النذیر العریان وانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگو میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، سخت عذاب سے پہلے اس کی آگاہی دینے والا ہوں۔ اے لوگو اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پہاڑی کی چوٹی سے یہ پیغام دیا کہ یہ تراشیدہ بت اس قابل نہیں ہے کہ ان کے سامنے سجدہ کیا جائے، یہ تراشیدہ بت اس قابل نہیں کہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہوا جائے، یہ تراشیدہ بت اس قابل نہیں کہ ان کو اپنا رب مانا جائے، یہ تراشیدہ بت اس قابل نہیں کہ ان کو اپنا خدا مانا جائے۔ یہ سن کر پورا مجمع آپ کا دشمن ہو گیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پورا مجمع دشمن ہو گیا۔ ابو لہب نے شقاوت کی انتہا کر دی، اس نے کہا تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا۔ اے محمد آج تمہارے لیے پورا دن رسوائی رہے، اے محمد آج تمہارے لیے پورا دن بربادی رہے، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ یہ ابو لہبی پروپیگنڈا تھا، نہ جانے کتنے لوگ اس سے متاثر ہو گئے۔
پھر دنیا نے وہ دن دیکھے کہ یہ باطل پروپیگنڈا دم توڑ گیا، یہ باطل پروپیگنڈا مر گیا، یہ باطل پروپیگنڈا مٹی میں دھس گیا اور حق غالب آ کر رہا۔ آج بھی باطل حق کے خلاف پروپیگنڈے کے پرجوش میں ہے، لیکن غلبہ حق کا مقدر ہے نہ کہ باطل کا۔ آقا علیہ اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب کے اس جملے کا نوٹس لیا اور اس کی شقاوت پر مہر لگا دی۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے ہاتھ برباد ہوں، وہ خود برباد ہو چکا ہے اور اس کی وہ دولت جو اس نے کمائی تھی وہ اس کے کچھ کام میں نہ آئی، اور وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں کی آگ کے انگاروں میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھوتی ہوئی اور مونج کی رسی اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہے۔ یہ لگائی بجھائی جہنمی عورت، یہ لگائی بجھائی کرنے والی جہنمی عورت ام جمیل تھی۔ یہ آیات سن کر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو غصے کے عالم میں تلاش میں نکلی۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صحن کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ وہ سامنے سے آ رہی تھی۔ ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے رسول، وہ سامنے سے آ رہی ہے، اس کی نگاہیں آپ کے خلاف ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا کہ مجھے ایک فرشتہ چھپائے ہوئے، وہ مجھے سامنے سے دیکھ نہ پائے گی۔ بالآخر ایسا ہی ہوا۔ ام جمیل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تمہارا دوست کہاں ہے؟ وہ انتہائی قابل مذمت ہے، ہم اس کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ مذممن وعصینا وامرہ وابینا ودینہ قلینا، مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، وہ انتہائی قابل مذمت ہے، ہم اس کی بات کو نہیں مانتے، ہم اس کے حکم کی تعمیل سے انکار کرتے ہیں اور ہم اس کے دین سے بیزار و منتفر ہیں۔ بعد میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کیف صرف اللہ عنی شتمہم یلعنون مذمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مشرکین کی گالی سے کس طرح بچایا ہے، وہ مذمم کو لعن طعن کر رہی ہیں جبکہ میں محمد انتہائی قابل تعریف ہوں۔ اس کے بعد اب دعوت اسلامی عام فضا میں گونج رہی ہے، ہر گھر تک، ہر دل تک، ہر جگہ تک یہ صدا پہنچائی جا رہی ہے۔ دشت ہو، جبل ہو، پہاڑ ہو، آبادی ہو، ویرانہ ہو، ہر جگہ یہ صدا پہنچائی جا رہی ہے۔ سنادید قریش کی نیندیں حرام ہیں، شرک کے علم برداروں کی بے چینیاں عروج پر ہیں، غلامان محمد اجالوں کے سفیر بنے ہوئے ہیں، ظلمتوں سے بغاوت کر رہے ہیں اور حق کا چراغ جلا رہے ہیں، گویا یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم غلامان محمد ہیں اجالوں کے سفیر، ہم غلامان محمد ہیں اجالوں کے سفیر، ہم نے ہر دور میں ظلمتوں سے بغاوت کی ہے۔ اس کے جواب میں ظلم اور ستم کا وہ طوفان آیا جس نے تمام حدیں پار کر دیں۔ وہ نبی جو سب کے دلوں کا پیارا تھا، وہ نبی جو سب کے دلوں کا محبوب تھا، وہ نبی جسے الصادق الامین، الصادق المصدوق، الصادق المصدوق کہا جاتا تھا، وہ نبی جسے الصادق الامین کا لقب دیا جاتا تھا، وہ نبی جسے اپنے سر اور آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا، وہ نبی جسے اپنے سر کا تاج سمجھا جاتا تھا، اب وہ مخالفت کا مرکز بن چکا ہے اور اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں اور لوگوں کی مخالفت کا مرکز بن چکا ہے۔ اس پر بھفتیاں کسی جا رہی ہیں، اسے جادوگر کہا جا رہا ہے، اسے دیوانہ کہا جا رہا ہے، اسے شاعر کہا جا رہا ہے، اسے پاگل کہا جا رہا ہے، نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ جب وہ توحید کا پیغام دیا جاتا ہے تو اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ شور مچایا جا رہا ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اس قرآن کو سنو ہی نہیں بلکہ اس کے بیچ میں گل مچا دیا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو۔ عین نماز کی حالت میں آپ کے جسم پر اوجھ ڈالی جا رہی ہے،
गला चादर के ज़रिए से गला घोंटने की कोशिश की जा रही है, वही की आवाज़ को बंद की जाने की कोशिश की जा रही थी। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं ताकि तौहीद और हक़ का रास्ता रुक जाए। रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, रोड़े अटकाए जा रहे हैं, खंदक खोदी जा रही है ताकि हक़ का पैगाम रुक जाए। जिस्म पर गलासत डाली जा रही है, नजासत डाली जा रही, गंदगी डाली जा रही है ताकि आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के अखलाक व किरदार की शफाफियत बाकी ना रहे। गला घोंटने की कोशिश की जा रही ताकि सच्चाई सर न उठा सके। ये थे जुल्म व सितम के अंदाज। सच कहा था अस्सादिकुल मस्दूक पैगम्बर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने, लक़द ऊज़ीतु फ़िल्लाहि अमरन मा लम युअज़ अहदुन। मुझे अल्लाह के रास्ते में जितनी तकलीफ़ पहुँचाई गई, मुझे अल्लाह के रास्ते में जितनी परेशानी पहुँचाई गई, उतनी तकलीफ़ किसी और को नहीं पहुँचाई।